چھٹے سرکار کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں سب سے پہلا ڈاکٹر تم خود ہو۔ ان تمام دنوں میں تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ امام زمانہ سے دوری کے اسباب کیا ہیں۔ کیا ایک آپ نے سنا عقیدے کی کمزوری اور دوسرا نفس کی بیماریاں۔ نفس کی بیماریوں کا علاج کیسے کریں؟ نفس کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر تم اپنے ڈاکٹر ہیں۔ ہم خود جب تک اپنا علاج نہ کریں علاج نہیں ہوگا۔ اب ہم نے کیا کرنا؟ یہ پہلا ڈاکٹر کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی کیا بیماریاں ہیں؟ کل انشاءاللہ اور پرسوں اس پہ تفصیل سے گفتگو کی، آج صرف اشارہ کروں کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں۔ میں خود سوچوں، محاسبہ کروں، اپنے ہر عمل کو دیکھوں۔ آج میں نے فلاں صاحب کو سلام کیا تھا، کیا اس لیے کہ وہ مولا کا مومن اور عاشق ہے یا اس لیے کہ وہ جنرل صاحب تھا؟ ڈیلی اپنے ہر عمل کو دیکھو۔ یہ جب آپ اینالائز کریں گے نا اپنے اعمال، اپنے ایکشن کا ڈیلی، تو آپ کو پتا چلے گا آپ کے اندر کیا کیا نفس کی بیماریاں ہیں۔ بھائی جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ اندر دیکھتے پتھری ہے کہ نہیں، آپ کو مشین میں ڈالتے ایم آر آئی مشین میں دیکھتے کہ بھائی کیا کیا بیماری ہے۔ یہ آپ اسکریننگ کریں خود کو، میرے اندر کیا کیا بیماری۔ اچھا کبھی کبھار خود پتا نہیں چلتا تو پھر اپنی بیوی سے پوچھے، اپنے بچوں سے پوچھے، اپنے دوستوں سے پوچھے۔ البتہ میاں بیوی اپنے ایب بچوں کے سامنے نہ بتائیں، ایک دوسرے کے ایب کمرے میں الگ بتائیں کہ ہاں بھائی آج تم نے یہ غلط کر دیا۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے کو بھائی تو نہیں کہتے، سلوات پڑھی بابا سے بولے، یعنی ایک دوسرے کو ایب بتائیں۔ بیوی کو بتا تم میرا آئینہ بنو، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارا ایب بتائے۔ اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا آج غصہ تو میں نے نہیں کیا، بچہ بتائے گا ہاں بابا جی آج تھوڑا سا غصہ ہو گیا تھا۔ بچوں کو البتہ ادب سے سکھائیں کہ جب ماں باپ کو اگر ان کی غلطیاں یا عیب بتاتے ہیں تو پہلا ڈاکٹر تم خود، دوسرا ڈاکٹر تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا دوست، تمہارے بھائی بہن، اور پھر تیسرا ڈاکٹر استاد ہے۔ آج ایک اور آپ کو زحمت دوں اور پھر مسائل۔ آپ کو تقریباً یاد ہوگا کہ ہم نسخہ دیتے ہیں اور نسخہ بھی زبردستی اس پہ عمل کروا۔ سورہ یاسین نماز فجر کے بعد میں نے کہا تھا 40 دن تک پڑھو، جس نے عمل کیا اسے یاد ہوگا۔ اب آج پھر نسخہ آپ کو دینا ہے، اس مرتبہ آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ بہت بزرگ عالم دین، جب ایک بہت ظالم حکومت نے شیعت کو بڑا نقصان دیا، شیعوں کو قتل کرتے کرتے شیعہ جوانوں کو قتل کیا، ان کے سر کاٹے، قید میں ڈال دیا، کئی صدیوں سے شیعوں پہ ظلم کیا، تو اس عالم نے اس نسخے پہ عمل کیا اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ ظالم حکومت ختم ہو گئی اس نسخے کے ذریعے سے۔ اور آج میں یہ نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ آج شیعوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ایران کے بیچارے شیعہ اکیلے تھے، گرچہ پاکستان نے ماشاءاللہ بیان بہت دیے، جس بات پہ پہلی مرتبہ ایران میں پاکستانیوں کی ایک عزت عجیب و غریب نظر آئی۔ ہم اپنے شیعوں کی کیا مدد کریں؟ ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے ایرانی شیعوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے لبنانی شیعوں کی کیسے مدد کریں؟ ہم اپنے شام کے مومنین مظلوموں کی کیسے مدد کریں؟ ایک آسان سا نسخہ، بہت آسان نسخہ، جیسے میں نے کہا یہ وہی نسخہ ہے جو ہمارے بزرگ عالم نے اس نسخے پہ عمل کر کے تختہ ظالم کا پلٹ دیا۔ اور یاد رکھیے آپ کی دعا ان مومنین کے حق میں جلدی قبول ہوگی۔ امام فرماتے چھٹے سرکار 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باپ کی دعا بچوں کے لیے، باپ بچوں کے لیے دعا کرتا ہے جلدی قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح باپ کی بد دعا بچوں کے لیے، تو باپ کا دل نہ دکھانا۔ دوسرا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے، مظلوم جب اسی لیے آپ جانتے تاریخ میں جب بیوی سکینہ بد دعا کرنا چاہ رہی تھی منع کرتے تھے، کہا نہیں بیٹا بد دعا نہ کر۔ بیوی سکینہ نے پوچھا تھا کیا میں صالح کی اونٹنی کی بچی سے بھی کیا نام ہے کم ہوں؟ کہا نہیں آپ کم نہیں ہیں، لیکن بد دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے فوراً لگتی ہے۔ دوسری یہ دعا۔ تیسری دعا مومن کے حق میں، یعنی آپ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں گے جلدی قبول ہوگی۔ اب آپ نے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، اس نسخے پہ عمل کرنا ہے۔ 60 دن کا نسخہ ہے، 60 دن اس پہ عمل کریں اس نیت سے کہ خدایا ظالموں کو نابود فرما جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب کیا نسخہ ہے؟ 60 دن اس پہ عمل کرنا ہے، 12,000 مرتبہ دن۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے 4 نام ہے، القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ اللہ کے 4 نام ہیں۔ اچھا اب 12,000 مرتبہ دن میں آپ کو میں نہیں کہہ رہا پڑھے، آپ کو جو زحمت دینا چاہ رہا ہوں 1000 مرتبہ دن میں پڑھے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اب جو مومن وعدہ کرتا ہے، لیکن وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے جو وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے۔ اور میں کل پوچھوں گا بھی، کیونکہ آج دیکھوں گا جو ہاتھ اٹھائے گا، کل پوچھوں گا بھائی تم نے عمل کیا کہ نہیں۔ تو جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہر روز 60 دن تک، آج پہلی محرم یعنی 30 صفر تک، ہر وہ مومن جو 60 دن تک انشاءاللہ ہر روز 1000 مرتبہ پڑھے گا القادر، المقتدر، القوی، القائم، اللہ کے 4 نام ہیں۔
ہے اس نیت سے کہ ظالموں کو شکست ہو, ظالم نیست و نابود ہو جائیں, اور شیعوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملے, مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات ملے, وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. بیٹا ہاتھ اٹھایا ہے, پڑھنا پڑے گا. چلے جی. اچھا, میں چونکہ بہت سارے دیگر مومنین ہاتھ نہیں اٹھا رہے, تو کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے کسٹمر جب مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں خریدتے تو تھوڑی ڈسکاؤنٹ دے دو. ہے بھائی, آپ میں انگوٹھی بیچ رہا ہوں مثال کے طور پہ, اور بھائی اس کی قیمت ہے 1000 روپیہ, آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے 1000 روپیہ, تو پھر میں 500 پہ بیچوں گا, تو پھر آپ کی افورڈیبلٹی بڑھ جائے گی, میرے کسٹمرز بڑھ جائیں گے. اب میں کسٹمرز کو بڑھانے کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, صرف 500 مرتبہ روزانہ, 500 مرتبہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے, 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم, 60 دن تک جو مومن انشاءاللہ پڑھے گا مومنین کی مدد کے لیے, وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. پچھلے بھی ہاتھ اٹھائیے, آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے, ہاتھ اٹھائیے جنہوں نے پہلے اٹھایا تھا. دیکھو مجمع بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا, ڈسکاؤنٹ کا کوئی اثر ہوا کہ نہیں ہوا. اکا دکا مومنین نے ہاتھ اٹھایا ہے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. نعرہ حیدری. ہاں دیکھیے, نعرہ حیدری میں جتنے ہاتھ اٹھے نا, اتنے ہاتھ اگر وعدہ دیتے ہوئے اٹھتے تو کمال ہوتا. لیکن اس نے سوچا, میں نے کہا سوچنا شروع کیا, میں حسین کو کیسے شہید کر سکتا ہوں جس کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. سوچا, حسین ہی بن گیا, علیہ السلام بن گیا. نفس کو شکست دی, کیونکہ حر کے پاس اس زمانے کی ہر لگژری لائف تھی. بھائی جنرل تھا نا, جنرل آپ تو جانتے ہیں جنرلوں کی لائف کیسی ہوتی ہے, بڑی لگژری لائف ہوتی ہے, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر, زمین, ہر چیز ہوتی ہے. جنرل تھا, ہر چیز تھی اس زمانے کی. اب نفس کی آواز تھی, اگر تم حسین کے پاس جاؤ گے یہ سب تجھ سے لے لیا جائے گا, الٹا تو قتل بھی ہو جاؤ گے. مگر روح کی آواز تھی, رہنا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, جینا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, کل تو مرنا ہی ہے. یہ سارا سامان, یہ سارا مال, یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. یہ تھوڑی لذت, تھوڑی ٹیمپرری لذت کی خاطر اپنی ابدی زندگی کیسے تباہ کرو گے. اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اگر اس کے نواسے کو قتل کر دو. اس نے نفس کو شکست دی, کامیاب ہو گیا. ہمیں نفس کو شکست دینی ہے, نفس کو شکست دیں گے تو امام کے قریب ہوں گے. لیکن ہم نفس کی شیطانی سازشوں میں ڈوبے ہوئے, کیونکہ نفس بڑا خطرناک ہے. اور جیسے میں نے کہا بھائی, جسم کی بیماری کا ہمیں پتہ چلتا ہے, کوئی اسپتال جاتے ہیں, ڈاکٹر ہوتا ہے, ہاں بھائی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں, مگر نفس کی بیماریوں کا نہ اسپتال ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی سمٹمز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں, کیسے پتہ چلے؟ اچھا میں آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں, آپ اس اسپتال میں چلے جائیے, وہاں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. مجلس امام حسین, مجلس امام حسین میں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور اس ڈاکٹر کا بھی نام بتا دیتا ہوں جو نفس کی بیماریوں کا بہترین ڈاکٹر ہے, اس کا نام مولا حسین ہے. مولا حسین کے در پہ آ جاؤ, نفس کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اگر تمہارے اندر یہ بات ہے یعنی تم میں فلاں بیماری ہے. سمٹمز میں نے کہا ہمیں بخار نہیں ہوتا, غیبت کرتے, لیکن اہل بیت نے بتایا اگر یہ کیا یعنی تکبر ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں ریاکاری کی بیماری ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں عجب کی. یہ اہل بیت نے بتایا. اب سنیے, اب میں ایک دو صرف اشارے کرتا ہوں, انشاءاللہ تفصیل اس پہ گفتگو ہوگی آئندہ کی مجالس میں. اب مثال کے آپ جتنے مومنین کھانا کھاتے ہیں, ہم سب کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کی ہماری عادت کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالا, دوسرا لقمہ ہاتھ سے بناتے ہیں, ہم سارے ایسے کرتے ہیں. اب یہ حریص کی نشانی ہے, لالچی انسان. اب مجھے پتا نہیں میں لالچی ہوں, لیکن میرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ میرے اندر لالچ کی بیماری ہے. اب مجھے کنٹرول کرنا ہے. اب مثال کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے, اکثر جوان لڑکے کنگھی ونگی کر کے, اور جناب پھر وہ یہ دیکھتے جی ماں بڑا خوبصورت ہوئی. لڑکیوں میں یہ زیادہ بیماری ہے, خواتین میں آخر عمر تک یہ بیماری رہتی ہے کہ جی میں تو بڑی حسین ہوں. اب جناب یہ کیا ہے, یعنی تمہارے اندر عجب کی بیماری ہے. انسان جب اپنے اندر ایک اپنے کسی حسن پر ناز کرتا ہے کہ میرے اندر یہ حسن ہے, میرے اندر یہ خوبی ہے, یہ عجب کی بیماری ہے. اب میں مجلس پڑھ کے اترا, آپ نے کہا قبلہ کیا کہنا جی بڑی اچھی مجلس پڑھی, اور میں نے اندر خوشی کا احساس کیا, یعنی میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے. یہ نشانی اہل بیت نے بتائی. اچھا ذرا ایک چھوٹا بچہ آپ کے سامنے آ گیا, آواز آئی اندر سے کہ بچے کو سلام کرو, لیکن دوسری آواز نفس کی بات ہے, تو بڑا ہے بچے کو کیوں سلام کرو, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. اچھا آگے چلی, ابھی آپ گھر چلے گئے, بیگم بیچاری نے کھانا پکایا,
برتن بھی پڑے ہوئے, وہاں دھونے میں بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے, بیمار ہے, جو بھی ہے. اب یہاں سے آواز آئی, تو انسان ہے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کی مدد کرے, لیکن آواز آئے گی میں مرد ہوں, مرد کوئی بیوی کی مدد کرتا ہے, میں گزر مرید ہوں, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. یعنی یہ نشانیاں ساری اہل بیت نے بتائیں. آپ آفس چلے گئے, آفس میں جناب غریب آدمی آیا, غریب آدمی بہت دور سے آیا, اور اس نے کہا بھائی صاحب میرا کام کروا دو. آپ گیم کھیل رہے ہیں, ہاں جی, پتہ نہیں یہاں آفس میں لوگ گیم بھی کھیلتے کہ نہیں. آپ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, چائے پی کرے چلے جاؤ, کل آ جاؤ. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں 1 گھنٹہ سفر کر کے آئے بڑی دور سے, اب آپ کہہ رہے نہیں کل آ جاؤ. کتنی مرتبہ آفس میں مومنین بتا دیں وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. یعنی آپ کے اندر تکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وقت اگر کوئی امیر آ جائے, کوئی سیٹ صاحب آ جائے, آپ چائے بھی بھول جائیں گے, گیم بھی بھول جائیں گے, گپ شپ بھی بھول جائیں گے, سارا اس بیچارے اس امیر کا کام کریں گے. غریب بھی آیا تھا نا, اس نے بھی تو کہا تھا آپ کہہ دے بزی ہوں, بزی نہیں تھے, بیکار میں تکبر کی وجہ سے اس بیچارے کو اگنور کر رہے تھے. یہ نفس کی بیماریاں ہیں. اور سنیے, ان نفس کی بیماری کی وجہ سے انسان بہت ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے. ابن ملجم امام علی کے پاس آیا, مولا نے کہا تو میرا قاتل بنے گا. اس نے کہا یہ تلوار میرا سر کاٹ دیجئے. امام نے کہا ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. اب یہ ابن ملجم امام کا قاتل کیوں بنا؟ حسن پرست تھا, عورتوں کو دیکھنے کی عادت تھی. قطابہ کو دیکھا, اس نے حسین تھی, اور جناب گمراہ ہو گئے, امام کو قتل کرنے آ گیا. عمر ابن سعد مولا حسن کے پاس آیا, اپنے باپ کے پاس, کا مولا اجازت دیجیے آپ کے دشمن کو قتل کریں, مار دیں. لیکن وہی امام حسین کو شہید کرنے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز تھے. اس کو لیڈر بننے کا شوق تھا, رے کا لیڈر بن جاؤں. اب جس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز ہیں, یعنی وہ عمر ابن سعد خدا نہ خواستہ پڑھ سکتا ہے. شیمر مولا حسین کے سینے میں بیٹھا, مولا کو شہید کرنا چاہ رہا تھا. مولا نے کہا کیوں مجھے شہید کر رہے ہو؟ کہا مجھے یزید پیسہ دے گا. یہ پیسہ پرست تھا, دنیا پرست تھا, مال پرست تھا. یعنی اگر میں پیسے کی محبت دل میں رکھتا ہوں, یعنی خدا نہ خواستہ شیمر ہو سکتا ہوں. یہ سارے بڑے خطرناک وائرسز ہیں.